وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمارے تیسرے پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش مشہور تاریخی شہر بیبیلون یا بابل میں ہوئی، عذاب نوح سے قبل۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام آپ کے پر دادا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے آدم علیہ السلام کی موجودگی میں 130 سال گزارے، مطلب انہوں نے اپنی آنکھوں سے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اور صدیق کہتے ہیں ہمیشہ سچ بولنے والے کو۔ آپ بہت ہی کم گو اور بے انتہا صبر کرنے والے تھے، اپنی ہمیشہ نظروں کو نیچے رکھتے اور صرف جب ضرورت پڑتی تو آپ گفتگو کرتے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو خبردار کرتے رہے، پر بہت ہی کم لوگوں نے آپ کی پیروی کی اور اکثریت نے اپنا منہ پھیر لیا۔ جب ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو وہ اپنی قوم کو لے کے مصر کی جانب ہجرت کر گئے اور وہاں اپنی نسلوں کی اصلاح کرتے رہے۔ وہ تمام باتیں جو انہوں نے آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام سے سیکھی، مثلاً عبادت کے طریقے، شریعت کا نفاذ، دنوں کا حساب کتاب، اللہ نے انہیں خاص طبی علم عطا کیا اور بطور معجزہ ان کو علم نجوم سے متعلق جانکاری بھی عطا کی۔ آپ نے کپڑا بننے کے لیے مشینیں بنائیں اور جنگ کے لیے اسلحہ بھی تیار کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو قلم بنانا اور لکھنا پڑھنا سکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 72 زبانوں سے واقف تھے جو اس وقت بولی جاتی تھی، اور آپ نے ہر زبان میں ہر قبیلے تک پیغام پہنچایا اور کئی بستیاں آباد کی جو آگے چل کے شہر بنے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے میں ایک امیر مقرر کیا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ شریعت کے مطابق ان بستیوں کو آباد کریں، وہاں کا معاشرتی اور معاشی نظام سنبھالیں۔ آپ وہ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے کافروں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور پھر بابل کو فتح کیا۔ اللہ نے آپ کو انتہائی ذہین اور عبادت گزار بنایا۔ آپ کی کافی مشہور حکایات ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا اس سے بہتر شکر گزار کوئی نہیں ہو سکتا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ ایک اور مشہور کہاوت ہے ان کی، لوگوں سے حسد نہ کرو، ان چیزوں کے پیچھے جو ان کے پاس ہیں وہ ان سے صرف کچھ دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے کہا خوش نصیب ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے۔ آپ اپنے اعمال پہ غور و فکر کرتے اور ان کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ آپ بے انتہا نیک اور عبادت گزار تھے۔ اللہ نے آپ کو بلند درجے پہ فائز کیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کرتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام۔ ذکر آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ وہ مزید نیک اعمال کر سکیں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا ذکر اپنے ایک رفیق فرشتے سے کیا، کہا کہ اللہ نے مجھ پہ وحی کی ہے کہ اللہ نے مجھے بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس وقت ان کے پاس یہ پیغام باری تعالیٰ آیا کہ ان کے اعمال اس وقت موجود تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر ہیں۔ یہ جان کے ان کی کوششوں میں مزید اضافہ ہو گیا کہ وہ اپنے اعمال میں مزید اضافہ کریں، لہٰذا انہوں نے فرشتے سے گزارش کی، کہا کہ وہ انہیں ملک الموت سے ملائیں تاکہ وہ دریافت کریں کہ ان کی عمر کتنی رہ گئی۔ فرشتے نے انہیں پروں پہ اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کے اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان پہ انہیں ملک الموت ملے۔ فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام سے متعلق بات کی۔ موت کے فرشتے نے پوچھا ادریس کہاں ہیں علیہ السلام؟ فرشتے نے جواب دیا میری پشت پہ۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، میں حیران تھا جب مجھے حکم ملا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرو۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں چوتھے آسمان پہ روح کیسے قبض کروں جبکہ ادریس علیہ السلام تو نیچے ہیں زمین پہ۔ جب فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کی عمر پوچھی تو ملک الموت نے جواب دیا کہ ان کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے فوراً اپنے پر کے نیچے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی تھی۔
شب معراج کے موقع پہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ سے چوتھے آسمان پہ ملاقات کی۔ ہسٹورینز کے مطابق جب انہیں اٹھایا گیا تب ان کے والد جرود یا یرود بن محلیل زندہ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 3 نسلوں کا فاصلہ تھا۔ ان کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا اور اس درمیان اکثریت لوگ گمراہی میں پڑتے گئے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کم و بیش 20 بار کیا ہے۔ اس سب کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔